القدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا شمس ينبغي له أن تدرك القمر والليل سابق النار وكل في الفلك يسبحون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. باواز بلند نعرہ صلوات. ایک سورہ فاتحہ جو ایران میں جو شہید ہوئے ہیں ان سبھی مرجعوں کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. باواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. چلتے نا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی
مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوید، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوید، ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، باواز بلند نعرہ سلوات۔ نعرہ سلوات۔ کیوں دیکھتے ہو اسے کو
جہاں کے نصاب میں کیوں دیکھتے ہو اس کو، جہاں کے نصاب میں کیوں دیکھتے ہو اس کو، جہاں کے نصاب میں دیکھو علی کا نام خدا کی کتاب میں، دیکھو علی کا نام خدا کی کتاب میں، آخر کوئی علی کی شجاعت پہ کیا لکھے، آخر کوئی علی کی شجاعت پہ کیا لکھے، بچپن میں تھا جو زور وہی تھا شباب میں، بچپن میں تھا جو زور وہی تھا شباب میں، صدیوں سے لکھتے لکھتے قلم تھک گئے مگر، صدیوں سے لکھتے لکھتے قلم تھک گئے مگر، آتے نہیں علی کے فضائل حساب میں، آتے نہیں علی کے، صدیوں سے لکھتے لکھتے قلم تھک گئے مگر، آتے نہیں علی کے فضائل حساب میں، آتے نہیں علی کے، وہ سب تبسم علی اصغر کی دین ہے، وہ سب تبسم علی اصغر کی دین ہے، دنیا کو آ رہی ہے جو خوشبو گلاب میں، دنیا کو آ رہی ہے جو خوشبو گلاب میں، اور یہ شعر بطور خاص، نکلے ہو تم جو ڈھونڈنے عباس کا جواب، نکلے ہو تم جو ڈھونڈنے عباس کا جواب، لے آؤ پہلے اکبر و اصغر جواب میں، لے آؤ پہلے اکبر و اصغر جواب میں، ہے کربلا میں پھیلا ہوا نور جس قدر، ہے کربلا میں پھیلا ہوا نور
قدر سورج میں وہ چمک ہے نہ وہ ماہتاب میں سورج میں وہ چمک ہے نہ وہ ماہتاب میں ساغر اسی یقین پہ یوں مداح بوترا ساغر اسی یقین پہ یوں مداح بوترا ذکر علی کرے گا اضافہ ثواب میں ذکر علی کرے گا اضافہ ثواب میں کیوں دیکھتے ہو اس کو جہاں کے نصاب میں دیکھو علی کا نام خدا کی کتاب میں آئیے جناب مولانا شاہ نواز صاحب سرکار شرما جو مجلس کے ساتھ فرمائیں رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام وعلى سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب مبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صلوات پڑھے محمد وعلی محمد
آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر آیت اللہ سید ابراہیم رئیس ساداتی، سید آیت اللہ محمد علی آل ہاشم ڈاکٹر محمد امیر عبداللہان ڈاکٹر مالک رحمتی اور دیگر شہدائے ایران کی روح کو اصال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بڑی مشہور و معروف یہ آیت کہ جس کو شہداء کے عنوان سے بیان کیا گیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ہرگز ہرگز یہ گمان نہ کر لینا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے امواتا کہ وہ مر گئے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے پروردگار کے نزدیک، اور اللہ پروردگار رب العزت ان کو رزق سے نواز رہا ہے۔ یقیناً موت ایک فنا چیز ہے کہ جب انسان کو موت آ جاتی ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جاتا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، گمان یہ کرتے ہیں کہ وہ ختم ہو گئے، لیکن اللہ پروردگار نے قرآن مجید میں اس آیت کو نازل کرنے کے بعد بتایا کہ دیکھو جو بھی اللہ پروردگار کی راہ میں، اس کے رسول کی راہ میں فی سبیل اللہ مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے، رخصت ہو جائے، تو ہرگز ہرگز اس کو یہ گمان نہ کر لینا، یہ مت کہہ دینا کہ وہ مر گئے، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کی طرف سے وہ رزق پا رہے ہیں۔ کتنا عظیم اور بلند مرتبہ ہے اس انسان کا کہ جو شہادت کے مقام پر ہے، اور اللہ کا حبیب ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے، تو اللہ پروردگار اس انسان کا، اس شہید کا ایک قطرہ خون زمین پر گرنے کے بعد اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور بہت سے مرجع اکرام ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی واجب نمازوں میں نہیں بلکہ مندوب نمازوں میں، مستحب نمازوں میں اللہ پروردگار سے دعائیں کی کہ پروردگار ہمیں شہادت نصیب فرما۔ اور کتنا اچھا وہ انسان ہے کہ جو اپنے لیے زندہ انسان کربلا سے کفن لے کر کے چلا آتا ہے اور شہادت کی دعائیں کرتا ہے کہ پروردگار مجھے شہادت نصیب فرما۔ میرے عزیزو، یہ کوئی عام انسان نہیں تھا کہ جو آج، جس کی آج مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایران کا ایک سرپرست، مظلوموں کا ایک حامی، شیعہ قوم کا ایک ذمہ دار انسان اور یتیموں کا ایک حامی، کہ جس کو اگر ہسٹری دیکھی جائے، پڑھا جائے اور اس کے واقعات کو دیکھا جائے، پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ کون ابراہیم رئیسی ہے، کوئی نہیں جانتا تھا ایران کے علاوہ کون ابراہیم رئیس، لیکن اس کی موت نے ایسا انقلاب سرزمین ایران پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں قائم کر دیا کہ ہر ایک انسان کو رونے پر مجبور کر دیا۔ اور کتنا عروج پر وہ انسان ہوگا کہ جس کی شہادت نے خود رہبر انقلاب کو رونے پر مجبور کر دیا۔ یہ دیکھا جائے کوئی معمولی انسان نہیں تھا، بلکہ تحریروں کی شکل میں، اشعار کی شکل میں، مجالسوں کی شکل میں، منقبت کی شکل میں، مجلوں کی شکل میں، ماہناموں میں، تحریروں کی شکل میں جب اس شہید کے کارناموں کو لوگ دیکھ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے تو تب پتہ لگا کہ ہاں اس نے کون کون سے ایسے کام کر دیے۔ کل
صرف اور صرف 65 سال کی عمر میں ایسے کام یہ شہید کر کے چلا گیا کہ جو آج تک کسی اور نے نہ کیا۔ میرے عزیزو، سرزمین ایران پر ہی نہیں، سرزمین عراق پر ہی نہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو سرزمین ہندوستان پر بھی بھارت کی سرکار نے بھی اس اعلان کو کیا، اور اس رئیسی کے سمان میں اور اس رئیسی کے احترام میں ایک ترنگے کو جھکا دیا گیا۔ اور اس سے زیادہ عظمت کی بات کیا ہوگی کہ جو اسلام کے دائرے میں نہ ہو، جو اسلام کو نہ مانتا ہو، جو اسلام سے واقفیت حاصل نہ رکھتا ہو، وہ سوگ منا رہا ہے، تو پھر دنیا کے مسلمان اس سوچ میں کیوں پڑے ہوئے ہیں کہ ایک رافضی تھا چلا گیا، ایک رافضی تھا آیا تھا چلا گیا۔ کچھ لوگوں نے جشن بھی منایا، کچھ لوگوں نے خوشیوں کا اظہار بھی کیا، لیکن ہم نے تو یہ دیکھا کہ پورے سرزمین ایران پر اور پورے سرزمین ہندوستان پر اور اس کے علاوہ نہ جانے کہاں کہاں دنیا کے خطے میں اس رئیسی کا سوگ منایا جا رہا ہے۔ اور کیوں نہ منایا جائے میرے عزیزو، کہ جب دل میں علی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو کائنات اس کی گروہ اور گرویدہ بن جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ دنیا میں آپ کو صرف اور صرف ایک شہادت کا مقام نہیں ملے گا، روایتوں میں نہ جانے 20-25 مقام شہادت بیان کیے گئے کہ اگر کوئی انسان صرف اور صرف جنگ کے میدان میں مارا گیا تو وہ شہید کہلایا جائے گا۔ آیت آپ نے سنی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، خبردار، اللہ پروردگار نے خبردار کیا، خبردار، ہرگز ہرگز ان کو یہ گمان نہ کر لیجئے گا کہ وہ شہید ہو گئے تو مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے تو مر گئے، ان کا کچھ باقی نہیں رہا۔ لیکن اللہ پروردگار اور اس کے رسول نے ایک مقام بتایا، اور ایک مقام بتانے کے بعد وہ چلے گئے کہ دیکھو یہ جو انسان میری راہ میں اور اللہ رسول کی راہ میں جا رہا ہے اور یہ شہید ہو گیا، تو اس کا مقام اتنا نہیں ہے کہ صرف اور صرف اس کو بھلا دیا جائے، اس کو فراموش کر دیا جائے، بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے جب تک یہ دنیا قائم و دائم رہے گی۔ اور اللہ کے حبیب نے تو اتنا بھی کہا ہے، حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ دیکھو یہ انسان کے جو اللہ کی راہ میں جا رہا ہے اور اس کے جسم سے ایک قطرہ خون زمین پر گر گیا تو پروردگار اس کے لیے جنت میں باغات تحریر کر دیتا ہے، اور جس حالت میں وہ دنیا میں رہا، جس جسم پر جس جگہ پر اس کے زخم دکھائی دیا یا لگا، تو قیامت کے دن وہ اسی زخم میں اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، اور جب وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ آؤ آ کر کے تم شفاعت کرو، اور جس کی وہ شفاعت کرا دے گا وہ شفاعت ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ من مات علی حب علی مات شہیدہ، کہ جو محبت اہل بیت میں چلا جائے وہ بھی شہید مرتا ہے، اور جو راہ خدا میں چلا جائے اور اپنی جان کو گوا دے وہ بھی شہید مرتا ہے۔ شہادت کے مراحلوں کو بھی بیان کیا گیا روایتوں میں کہ اگر کوئی انسان ان مراحلوں سے، تقریباً 20 روایتوں میں بیان کیے گئے کہ شہادت کے مقام اتنے ہیں۔ ہر ایک شہادت، جامع شہادت پینے والا برابر نہیں ہوتا کہ ایک انسان ایام ازا آئے اور وہ 6 محرم کو اپنی بستی میں جا رہا ہے، ایک وہ انسان ہے کہ جو محرم کا چاند نمودار ہونے سے پہلے ماہ ایام ازا کا اہتمام کر رہا ہے، تو وہ دونوں کے دونوں برابر نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی انسان ہے کہ ایک نوحہ پڑھ رہا ہے اور دوسرا ماتم کر رہے ہیں، کہ وہ دونوں کے دونوں برابر نہیں ہوں گے۔ ایک وہ ہے کہ جو انسان مرثیہ پڑھ رہا ہے اور ایک وہ ہے جو خطیب مجلس پڑھ رہا ہے، کہ دونوں کے دونوں برابر نہیں ہوں گے، بلکہ ایک الگ الگ مقام رکھا گیا، اور الگ الگ مقام رکھنے کے بعد لوگوں کو آگاہ کیا گیا کہ ہر ایک انسان کا الگ مقام ہے۔ جس طریقے سے آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ہر ایک عام انسان کا کہ جو صرف اور صرف نماز پڑھ رہا ہو اور وہ بھی باجماعت پڑھ رہا ہو، تو اس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ صرف اور صرف 80,000 لوگوں کی شفاعت کرانے کا حامی رہے گا، ذمہ دار بنا دیا جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو جامع شہادت کا جام پی رہا ہو تو اس کو کتنی شہادت، اتنی شہادت کے جامع مقام پر ہے، وہ اس نے شہادت کا مقام حاصل کیا، کتنے لوگوں کی شفاعت کرائے گا۔ سرزمین ایران پر دیکھا گیا اور بیان کیا گیا، جائیے اور جا کر کے داستان شہداء پڑھیے تو ہم کو پتہ لگے گا شہداء کا مقام کیا ہوتا ہے۔ ایک زندہ شہید، آپ کہیں گے کہ شہید بھی کیا زندہ ہوتا ہے؟ ایک زندہ شہید سرزمین ایران پر،
اور وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس حالت میں ہیں اور اللہ پروردگار کی مخلوق کی خدمت، کیا آپ کا پروردگار کے یہاں پر کوئی مقام ہے؟ تو اس نے بیان کیا کہ میں شہید ہوں، میں جنگ کے میدان میں میرا ہاتھ شل ہو گیا، بم بارود میں میرا ایک پیر شہید ہو گیا، میں زندہ شہید ہوں اور میں لوگوں کی خدمتیں انجام دے رہا ہوں۔ کہ وہ زندہ شہید اور جو لوگوں سے کوئی کرایہ ٹیکسی کا نہ لیتا ہو، وہ صرف للہ فی سبیل اللہ کام انجام دیتا ہو، اگر کوئی عام انسان اس کام کو کرے تو لوگ اس کو لوکل سمجھنے لگتے ہیں آج کی زندگی میں، آج کی لائف میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ تھرڈ کوالٹی کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں، ان کو کوئی کام ہے ہی نہیں۔ لیکن ان انسان سے پوچھے شہداء کی لائف کو اگر آپ پڑھیں، کتابوں کو پڑھیں، تو پتہ لگے گا شہید کا مقام کیا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک زندہ شہید، اس نے دیکھا کہ میں اس دنیا سے چلا گیا اور جانے کے بعد میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں امام زمانہ سے ملاقات کروں۔ میرے ہاتھ پیر اس وجود میں نہیں تھے کہ میں اپنے ہاتھ پیروں کو ہلا سکوں، لیکن میں سن سب کی رہا تھا، نہ دیکھ رہا تھا، نہ اپنے ہاتھوں کو ہلا رہا تھا۔ اچانک سے میرے دوست آئے اور آنے کے بعد مجھ کو اٹھایا، بائک پہ بٹھایا، ہاسپٹل لے گئے۔ مجھے ایک دم سے ہوش آیا۔ یہ زندہ شہید کی مثال دی جا رہی ہے کہ جب مجھے ایک دم سے ہوش آیا تو میں نے اپنے امام سے یہ لو لگائی اور توسل کی کہ یا امام، میری یہ دعا تھی کہ میں شہادت کے مقام پر آ جاؤں، اور میری دوسری خواہش یہ تھی کہ میں آپ کی زیارت کر لوں، تو لہٰذا کیا میں اس مقام سے محروم ہو جاؤں گا؟ تو یہی دعا کر رہا تھا۔ کیا دیکھا کہ اچانک سے ڈاکٹر آئے اور آنے کے بعد پھر اس کے بعد ذہنوں میں وہ روایتیں آنے لگی کہ جو امام علیہ السلام کی بیان کی گئی تھی۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ دوست آئے اور آنے کے بعد غسل دے دیا گیا، گھر لے جا کر کے کفن دے دیا گیا، اور گھر لے جا کر کے جب کفن دے دیا گیا اور تابوت میں لٹایا گیا اور قبرستان کی طرف لے جانے لگے تو کیا دیکھا کہ میری آنکھیں کھلی ہوئی نہیں ہے، لیکن میں سن سب کی رہا ہوں، میں غور و فکر سب کے بارے میں کر رہا ہوں۔ اچانک سے میرے دل نے یہ لوح لگائی اور یہ توسل کی کہ یا امام، اگر آپ کی یہی رائے ہے کہ میں اسی حالت میں قبرستان میں چلا جاؤں تو ٹھیک ہے، میں آپ کی اس رائے پر اور آپ کی میں اس سوچ پر متفق ہوں کہ میں اسی حالت میں چلا جاؤں۔ وہ کہتے ہیں داستان شہداء میں کہ میں یہ سوچ ہی رہا تھا، اپنے ذہن میں یہ گمان کر ہی رہا تھا کہ اچانک سے مجھے امام نے بشارت دی اور آنے کے بعد میرے اندر یہ حرارت پیدا ہوئی کہ میں تابوت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لوگوں نے تابوت نیچے رکھا اور جب تابوت نیچے رکھا کیا دیکھا کہ یہ تو شخص ابھی زندہ ہے، جس کو زندہ شہید کا لقب دیا گیا، اور جب دیا گیا تو کیا دیکھا کہ یہ انسان ابھی مرا نہیں، یا ابھی انسان زندہ ہے۔ دیکھیے، یعنی مقام شہادت کو اگر کوئی حاصل کر لے، قاسم سلیمانی نے ایک مقام شہادت حاصل کیا، ابو محدث مہدوی نے ایک مقام شہادت حاصل کیا، لیکن کوئی جانتا نہیں تھا۔ اب سے پہلے آپ لوگ ابراہیم رئیسی کو جانتے تھے؟ نہیں جانتے تھے نا۔ لیکن ان لوگوں کا کام صرف اور صرف اللہ رسول کے لیے اتنا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہوئے بغیر دکھاوے کے ایسے کام کر کے چلے جاتے ہیں کہ جو لوگوں کو تصور بھی نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جس کا جنازہ 2 دن تک، 3 دن تک، 5 دن تک کبھی نجف میں روزوں پر گھوم رہا ہو، کبھی معصومہ قم کے روزے کی زیارتوں کے لیے جا رہا ہو، کبھی معصومہ قم کی زیارتوں کے لیے جا رہا ہو، کبھی امام رضا کی زری کا طواف کر رہا ہو، کبھی امام علی رضا علیہ السلام کی زری کا طواف کر رہا ہو، کبھی مولائے متقیان کی زری کا طواف، کبھی امام حسین علیہ السلام کی زری کا طواف کر رہا ہو، یہ سوچنے کی بات ہے کہ مقام شہادت اگر کوئی انسان حاصل کر لیتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں پروردگار وہ ثواب اجر لکھ دیتا ہے کہ جو دنیا میں تو دیا ہی جائے گا، لیکن دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ وہ آخرت سے بڑھ کر کے دیا جا رہا ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ جناب شیخ مرتضی انصاری کا واقعہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے، اور سرچ کیجئے گا اور پڑھیے گا شیخ مرتضی انصاری کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان، بالکل نوجوان، دعا کر رہا تھا پروردگار مجھے مقام شہادت نصیب فرما، اور جب شہادت نصیب فرمانے کی دعائیں کر رہا تھا تو دعا کرتے کرتے کیا دیکھا کہ زری سے گیا
درس میں گیا اور درس میں جانے کے بعد کسی مجتہد کا درس سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کرے؟ گیا امام علیہ السلام کے زری کے نزدیک اور اپنے آپ کو زری سے باندھ کر کے بیٹھ گیا۔ 3 دن گزر گئے، نہ کچھ کھا رہا ہے نہ کچھ پی رہا ہے، لیکن جب تک امام مجھ کو بشارت نہیں دے دیں گے، جب تک امام مجھ کو اجازت نہیں دیں گے، میں یہاں سے اٹھ کے نہیں جانے والا۔ ایک مرتبہ کیا دیکھتا ہے کہ میں سو گیا، سوتے سوتے میری آنکھ لگ گئی، بس صرف و صرف وہ کہتا ہے میں نے کیا دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا کہ امام علیہ السلام آئے اور میرے کان میں صرف و صرف ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اور صرف اس ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا وہ اس کے دماغ پر اثر پڑا کہ اب تک تو صرف و صرف درس میں خاموش بیٹھا رہتا تھا، اب آ کر کے درس میں سوال اور جواب بھی کرنے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ یا استاد اس نے ہمارا جینا حرام کر دیا، اب تک تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ یہ خاموش بیٹھا رہتا تھا، قلم اور کاغذ پہ لکھتا رہتا تھا، لیکن ہم نے یہ دیکھا جب سے یہ زری کے نزدیک سے آیا ہے اور اس نے آپ کے درس کے درمیان میں سوال کو کرنا بھی شروع کر دیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اب ایک مرتبہ استاد بھی یہ دیکھ رہے تھے، وہ شاگرد بھی یہ دیکھ رہا تھا، اب دیکھتے دیکھتے کیا کہا، ایک مرتبہ جب وہ گئے تو جانے کے بعد کہا کہ ہو سکے تو آپ میرے گھر تشریف لائیے گا۔ اب جب اس نے یہ سنا، سننے کے بعد استاد کے گھر گیا اور گھر جانے کے بعد کیا کہا، استاد نے کان میں صرف ایک جملہ کہا کہ امام نے تمہارے کان میں صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، میرے کان میں ایک مرتبہ پوری سورہ الحمد کی تلاوت کی ہے۔ اب یہ پریشان، کرے تو کیا کرے؟ یہ بات صرف میں اور میرا امام جانتا تھا، کوئی تیسرا نہیں جانتا تھا۔ بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو استاد اتنے اونچے عروج لیول پر ہو کہ وہ شاگرد کی تمام باتوں کو جانتا ہو، تو مجھ سے پہلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ جانے کتنی مرتبہ امام علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو مقام شہادت اسی طریقے سے حاصل نہیں ہوتا کہ دعائیں کرتے رہیں کہ پروردگار ہم کو مقام شہادت نصیب فرما۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی نماز تہجد قضا نہیں ہوتی تھی، ہماری تو نہ جانے واجب ہی کتنے قضا ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی نافلہ قضا نہیں ہوتی تھی، اور یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا ابراہیم رئیسی، بلکہ ایک مجتہد انسان تھا، اور عام آدمی سے اگر تہجد قضا ہو جائے تو دکھتا ہے، لیکن اگر مجتہدین سے کوئی قضا ہو جائے تو ترک اولا سمجھا جاتا ہے، اور پھر اس کو بعد سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جب مقام شہادت پہ پہنچتے ہیں تو پروردگار جب ان کو مقام شہادت حاصل کرواتا ہے، دیتا ہے، تو ان کو نہ جانے کتنی محنت اور مشقت سے کام لینا پڑتا ہے، یعنی قدم قدم پر سوچ کر کے یہ لوگ قدم اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد یہ سوچتے ہیں اگر یہ کام مجھ سے ہوا تو کیوں ہوا، یعنی اگر مجھ سے کوئی نماز قضا ہو گئی، یہ ہم لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، اگر کوئی نماز قضا ہو گئی تو کیوں ہو گئی؟ آج میں نے ایسا کیا کھا لیا کہ پروردگار نے مجھ کو اس قابل نہ سمجھا کہ وہ میری بارگاہ میں آ کر کے میرے لیے سجدہ کر لے۔ آپ جانتے ہیں اس مقام پر کیسے آیا جاتا ہے؟ جب غذا حلال ہوتی ہے تو پیٹ شکم ہمارے حلال سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر حلال اور حرام میں تمیز کرنے سے پہلے تمیز پیدا ہو جاتی ہے۔ نہ جانے کتنے علماء اور مجتہدین کے واقع ہم لوگوں کو ملتے ہیں۔ ایک عالم دین مجتہد انسان جا رہے تھے، راستے میں ایک دریا تھا، بھوک بہت تیز لگ رہی تھی، جب بھوک بہت تیز لگ رہی چاروں طرف کو دیکھا، کھائے تو کیا کھائے، اب کوئی دکھائی نہیں دیا، کوئی غذا دکھائی نہیں دی، تو کیا دیکھا کہ دریا میں ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ جب دریا میں ایک سیب کو تیرتے ہوئے دیکھا تو سوچا کہ کیوں نہ اس کو اٹھا کر کے کھا لیا جائے اور اپنی بھوک کو ختم کر دیا جائے۔ یہ سوچنے کا مقام فکر ہے ہم لوگوں کے لیے، کہا کیوں نہ اپنی بھوک کو ختم کر دیا جائے، دریا سے سیب اٹھایا، اٹھانے کے بعد کھا لیا۔ اب کھا تو لیا، لیکن بعد میں یہ سوچنے لگے کہ پروردگار میں نے یہ کھا تو لیا ہے، لیکن نہ جانے یہ کس کا تھا، کس کی ملکیت میں تھا، اس کا مالک کون تھا، اجازت میں نے نہیں لی، لیکن میں نے بنا اجازت کے کھا لیا، اب کرے تو کیا کرے۔ بچے اگر پیدا بعد میں ہوتے ہیں، یہ بھی اہل بیت نے بتا دیا کہ اپنی اولاد کو کس طریقے سے پرورش کرنی ہے، حر کے مقام پہ چلانا ہے یا حرملہ کے مقام پہ چلانا ہے، حسین کی منزلوں کے مقام پہ چلانا ہے یا یزید کی منزلوں کے مقام پہ چلانا ہے۔ اب کرے تو کیا کرے،
کہا کہ دیکھو جس سمت سے پانی آ رہا ہے اس سمت کی طرف اس سفر کرنا شروع کر دیا. اب سفر کرتے گئے کیا دیکھا کہ ایک سیب کا باغ دکھائی دیا, اور اس سیب کے باغ میں سے ایک درخت کی ایک شاخ دریا میں جھکی ہوئی تھی. اب سوچ لیا کہ شاید یہ اسی سے ٹوٹ کر کے اس دریا میں بہتا ہوا آیا ہے. گئے مالک کے پاس, کہا کہ ایک سیب آپ کے اس باغ سے نکل کر کے شاخ سے ٹوٹ کر کے دریا میں بہتا ہوا آیا, اور مجھے بھوک لگی ہوئی تھی, اور جب مجھے بھوک لگی ہوئی تھی میں نے اٹھایا اور کھا لیا, لہٰذا میں اس کی معذرت طلب کرنا چاہتا ہوں یا مجھ سے اس کی قیمت لے لوں. کہا میں تو اس کا مالک نہیں ہوں, میں تو یہاں نوکری پہ آیا ہوں, لہٰذا میں تو یہاں پہ نوکر ہوں. کہا اس کے باغ کے مالک سے مجھ کو ملا دیجئے. کہا کہ چلیے فلاں صاحب اس کے مالک ہیں. گئے, کہا کہ آپ کے درخت سے ایک شاخ سے لٹکا ہوا ایک سیب گر گیا تھا, لہٰذا وہ میں نے بنا اجازت کے کھا لیا, اس کی مجھے پرمیشن چاہیے. کہا پورے باغ کا تو میں مالک نہیں ہوں, لہٰذا میں تو آدھے باغ کا مالک ہوں. اب جو آدھے باغ کا مالک ہے لہٰذا میں آدھے سیب کی اجازت دے سکتا ہوں, آدھے سیب کی اجازت تو وہ دے گا جو آدھے باغ کا مالک ہے. کہا کہ اپنی طرف کی اجازت دے دیجئے. کہا کہ ٹھیک ہے میں نے اپنی طرف کی اجازت آپ کو دی, لہٰذا آدھے سیب کی قیمت آپ جو آدھا مالک ہے اس سے جا کر کے لیجئے. اب یہ گیا پتہ دریافت کرنے کے بعد, اب کیا دیکھتا ہے کہ ایک تخت پہ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور چاروں طرف کو درباری بیٹھے ہوئے ہیں. کہا کہ ایسے معاملہ تھا, میں نے ایک سیب کھایا اور آدھے سیب کی آدھے جو والا مالک ہے اس سے میں اجازت لے کر کے چلا آیا, لہٰذا مجھ کو صرف اور صرف آدھے کی اجازت چاہیے, کیا دے سکتے ہو یا اس کی اجرت لے لیجئے. اب سامنے والا دیکھ کر کے سوچے گا تو ضرور کہ یہ اتنی دور سے سفر کر کے آیا اور صرف ایک سیب کے لیے آدھے اس سے اجازت لی, پھر اس کے بعد مالی سے اجازت لی, پھر میرا پتہ دریافت کیا, پھر میرے پاس آیا. بھائی کچھ تو یہ عام انسان تو نہیں ہو سکتا نا. تو لہٰذا بادشاہ بھی بڑا چالاک تھا, لہٰذا کہنے لگا کہ اس طریقے سے تو اجازت نہیں ملنے والی ہے. کہا پھر اجازت کیسے ملے گی؟ کہا میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگی. لہٰذا دیکھیے آدھے سیب کے لیے اور اتنی بڑی انسان کو سزا ملے تو کوئی کیا سمجھے. لہٰذا دیکھنے والے نے سننے والے نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے, سمجھ میں نہیں آیا. کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے چاہا, جو چاہا آپ نے چاہا, لہٰذا معقول انتظام کیا گیا, لیجئے شادی ہو گئی. اب دیکھیے جو معرفت باللہ انسان ہوتا ہے تو وہ قدم قدم پہ سوچتا ہے, اور جو معرف باللہ انسان نہیں ہوتا ہے تو اس کو چاہے ایک قدم کیا وہ پورے دن گناہ کرتا رہے, کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو لہٰذا جیسے حجرے میں گیا, اب کیا دیکھا اس نے شرط یہ لگائی تھی, شادی تو کر رہے ہو لیکن میری بیٹی اندھی بھی ہے, میری بیٹی بہری بھی ہے, میری بیٹی لنگڑی بھی ہے, میری بیٹی ایک اپاہج بھی ہے, میری بیٹی ہاتھ سے ایک اپاہج بھی ہے, لہٰذا کیا کرنے کے لیے تیار ہو. لہٰذا جو اللہ کی معرفت میں ڈوبا ہوا ہو وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. کہا مجھے منظور ہے, لیجئے شادی ہو گئی. حجرے میں آیا, آنے کے بعد کیا دیکھا, جیسا بادشاہ نے بتایا تھا سب کا سب اس کے اپوزٹ نکلا. اب کرے تو کیا کرے, فوراً حجرے سے باہر آیا. حجرے سے باہر آنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں گیا اور جانے کے بعد کہنے لگا تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے, لہٰذا جیسا آپ نے بتایا تھا ایسا بالکل بھی نہیں نکلا. تو بادشاہ مسکرایا اور مسکرانے کے بعد کہنے لگا بھائی تم کیا سمجھ رہے ہو, ہم تو تمہیں پہلی منزل پر سمجھ گئے تھے اور تم ہمیں ابھی تک نہیں سمجھے ہو. جو آدھے سیب کے لیے اتنا سفر طے کر کے آ رہا ہو صرف پرمیشن لینے کے لیے, تو وہ کوئی معمولی انسان تو نہیں ہو سکتا نا. وہ اندھی اس لیے ہے کیونکہ اس نے اپنی لائف میں کسی نامحرم کو نہیں دیکھا. وہ ہاتھوں سے پیروں سے اس لیے اپاہج ہے کیونکہ وہ اپنی ٹانگوں سے چل کر کے حرام کام کے لیے کبھی نہیں گئی. وہ اپنے ہاتھوں سے اپاہج اس لیے ہے کیونکہ اس نے اپنے ہاتھوں کو کبھی حرام کی طرف نہیں بڑھایا. وہ سوچ اور فکر عقل سے لاشعور اس لیے ہے کیونکہ اس نے اپنی عقل سے کبھی بھی غلط کام کو نہیں سوچا. بھائی سوچنے والی بات ہے, جب ایسی شریک حیات مل جائے تو بچے حر جیسے پیدا ہوتے ہیں, اور اگر غلط سوچ جیسے مل جائے تو بچے حرملا جیسے پیدا ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. یا رسول اللہ.
اسی لیے کہا گیا کہ جب بھی کھاؤ تو سوچ سمجھ کے کھاؤ. ایک لقمہ حرام اگر کھایا تو 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوگی. اور اس کا دوسرا اثر آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ تبلیغی مجلس کا تبلیغی جملہ لے جائیے کہ اگر حرام کی کمائی اپنے گھروں میں لے کر کے آئے تو وہ شکلوں کو نہیں لیکن نسلوں کو تو ضرور بگاڑ دے گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اب اگر نسلوں کو دیکھنا ہے بگڑی ہوئی ہے کیسے بگڑی نہیں ہوئی ہے تو یہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. صرف بگڑنا ظاہری طور پر نہیں کہتے کہ اگر کبھی آپ سمجھے کہ ہاں یہ بگڑ گیا، یہ حرام کی طرف ہے، یہ غیبتوں کی طرف ہے، یہ چغل خوریوں کی طرف ہے. پروردگار اگر کسی سے ناراض ہو جاتا ہے نا تو وہ اس سے جو رزق دیتا ہے وہ تنگ نہیں کرتا. یہ سوچنے والا جملہ پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں میں کہ اگر پروردگار کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر رزق تنگ نہیں کرتا بلکہ وہ رزق دیتا ہے. وہ رازق نہیں رزاق ہے، بہت زیادہ رزق دینے والا. اس لیے کیونکہ پروردگار اگر کسی سے ناراض ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے بندے، تو نے میری مخالفت کی لیکن میں تو تیری مخالفت نہیں کروں گا. تیرے اندر جو جذبہ عبادت ہے میں اس کو ختم کر دوں گا. آپ دیکھیں گے کہ ہماری مساجدیں بالکل خالی پڑی رہتی ہیں، اہل سنت کی مساجدیں بالکل بھری پڑی رہتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک کہاوت ہے اہل سنت کے عالم کی کہ وہ کہتا ہے کہ 4 طرح کے نمازی ہوتے ہیں، ایک ٹھاٹ کے، ایک کھاٹ کے، ایک 360 کے. سنا ہے نا یہ کہ کہا کہ یہ کیسے کیسے ہوتے ہیں. کہا 8 کے وہ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اور ٹھاٹ کے وہ ہوتے ہیں کہ جو مسلسل اپنی نمازیں پڑھتے ہیں کبھی قضا نہیں کرتے، اور 360 کے وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف اور صرف عید کی نماز پڑھ لی اس کے علاوہ ہمیں کوئی کام ہے ہی نہیں، اور کھاٹ کے وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف اور صرف جنازے کی نماز پڑھ لی اس کے علاوہ ہمیں کوئی جنازے سے یا نماز سے مطلب نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ابھی آپ کو سوچنا ہے کہ آپ ٹھاٹ والوں میں سے ہیں، کھاٹ والوں میں سے ہیں، 360 والوں میں سے ہیں، یا آپ 8 والوں میں سے ہیں. یہ تو صرف اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا ہے کہ ہم کون سے والوں میں سے ہیں. اگر ٹھاٹ والوں میں سے ہیں تو کربلا والوں میں سے ہیں، اور اگر 360 والوں میں سے ہیں تو یزید والوں میں سے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اس لیے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں 2 چیزوں میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے. حکومت معاویہ میں لوگ یہ کہتے تھے ہمیں 2 چیزوں میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے. لوگوں سے پوچھا کن چیزوں میں مزہ آتا ہے؟ کہا ایک تو علی کے پیچھے نماز پڑھنے میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے کہ جب علی مصلی پر ہو اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھے تو ایسا لگتا ہے جیسے رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو. تو ایک تو علی کے پیچھے نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اور دوسرے معاویہ کے دسترخوان پہ کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے. اب یہ خود سوچ لو کہ کھانے والے کون تھے اور نماز والے کون تھے، علی والے کون تھے. ایک مل جل کر کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر 2 روپے والی مجلس ہو پارلے جی تقسیم کیا جائے گا تو مختصر سے اللہ والے دکھائی دیتے ہیں، اور اگر اشتہار کے نیچے لکھ دیا جائے کہ نظر کا معقول اہتمام ہے تو ایک بھیڑ دکھائی دیتی ہے. بھائی یہ حسین کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ صرف بریانی کے لیے آئے ہیں. جن کو بریانی پسند تھی وہ بریانی کے لیے آیا، اور جس کو فرش ادا پسند تھی وہ فرش ادا کے لیے آیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. جس کو جو پسند تھا وہ اس کے لیے آیا. آپ نے دیکھا نا کہ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جو فرش ازا پہ دکھائی دیتے ہیں. یہ تو سعادت کا مقام ہے. آپ دوسروں کی مجالس میں شریک ہوئیں گے تو آپ کی مجلس میں کوئی اور دوسرا شریک ہوگا. اگر آپ دوسروں کی نماز وحشت قبر پڑھیں گے تو آپ کی اور دوسرا کوئی نماز وحشت قبر پڑھے گا. یہ آج کے ماحول میں اللہ پروردگار ایک بدلہ دے رہا ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ جیسی کرنی ایسی بھرنی. اس ہاتھ سے کرو، اس ہاتھ سے واپس لو. نامہ اعمال جب دیا جائے گا تو پتہ لگے گا کہ نیکیاں کتنی ہیں اور بدکاریاں کتنی ہیں. 80,000 لوگوں کے شفاعت کرانے کی ذمہ داری دی تھی دنیا میں لیکن نبھائی ہی نہیں گئی
تو ہم کیا کریں؟ استاد نے کہا تھا کہ کل ایگزام ہوگا، 1 مہینے کا ٹائم ہے، جب امتحان میں تیاری کی ہی نہیں تو پھر 80 میں سے 80 کس کام کی؟ اگر 10 بھی آ گئے تو بہت بڑی کام کی چیز ہے، اور اگر کسی نے پورے مہینے امتحان کی تیاری کی، اگر اس کے 100 میں سے 100 بھی آ گئے تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ پروردگار نے سب سے پہلے استاد خوش ہوگا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ اسی طریقے سے کلاس میں جب امتحان لیا جاتا ہے، اسی طریقے سے آخرت میں بھی ایک امتحان لیا جائے گا، اور پروردگار جب امتحان لے گا اور اس کے بعد اجر کو، اس کے ثواب کو، اس کی بدکاریاں کو دیکھا جائے گا تو پھر پتہ لگے گا کاش کہ جو دنیا میں اللہ پروردگار نے کہا تھا تو وہ ہم وہاں کر لیتے تو آج ہم صراط پہ بھی کامیاب ہوتے، میزان پہ بھی کامیاب ہوتے، قبر میں بھی کامیاب ہوتے، منکر نکیر کے سوالوں میں بھی کامیاب ہوتے، مبشر و بشیر کے سوالوں میں بھی کامیاب ہوتے، اور یہ ہماری قبر ہولناک قبر نہ ہوتی بلکہ جنت کا ایک باغ بنا دی گئی ہوتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا۔ اگر سننا چاہتے ہیں تو ایک بآواز بلند صلوات پڑھے، محمد و آل محمد۔ ایسے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یاتی علی امتی زمان، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس امت میں جو زمانہ چل رہا ہے، یاتی علی امتی زمان، کہ میری امت میں ایک زمانہ، ایسا زمانہ آئے گا۔ کیسا زمانہ آئے گا؟ کہ تحبون الخمس و تنسون الخمس، 5 چیزوں سے لوگ محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو لوگ بھلا دیں گے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ایک شہید کے اصحال ثواب کی مجلس ہے اور مجلس کا حق بھی ادا ہو جائے کہ یاتی علی امتی زمان تحبون الخمس و تنسون الخمس، میری امت میں ایک زمانہ، ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بالکل بھلا دیں گے۔ اس میں سے سب سے پہلے اللہ کے حبیب نے فرمایا، بیان کیا کہ تحبون الدنیا و تنسون الآخرہ، کہ لوگ دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ مولا کائنات نے دنیا کو کیوں طلاق دی؟ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں۔ ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا اور جا رہے تھے، جاتے جاتے کیا دیکھا کہ امام نے فرمایا کہ دنیا کی مثال ایک ایسی مثال ہے کہ جیسے یہ بدبودار مرا ہوا کتا پڑا ہوا ہے۔ کہا کہ یا علی، اس بدبودار کتے سے دنیا کی مثال دے رہے ہو، کبھی کہتے ہو کہ دنیا تضر تغر تمر، دنیا دھوکہ دڑی ہے، ختم ہونے والی ہے، کبھی دنیا کو طلاق دیتے ہو، کبھی دنیا کو ختم ہونے والی بتاتے ہو، کبھی اس سے تشبیہ دیتے ہو۔ کہا کہ تحبون الدنیا و تنسون الآخرہ، کہ دنیا سے محبت کی جائے گی اور آخرت کو بھلا دیا جائے گا۔ پروردگار جب نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے تو اس نعمتوں میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کو نہ بھول جائیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کبھی تو وہ جب صبح میں زیادہ انسان کو مصروفیات دیتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، جب ظہر میں زیادہ مصروفیات دیتا ہے تو ظہر میں بھول جاتا ہے، جب عصر میں دیتا ہے تو عصر میں بھول جاتا ہے، جب پورے دن کے آخر لمحے میں دیتا ہے تو پورے دن کا تھکا ہوا ہوتا ہے، مغرب میں بھول جاتا ہے۔ میرے عزیزو، سوچنے کی بات ہے، یہ سوچ لے کہ خدا پروردگار نے ایسا کون سا میرا کام یہ دیکھ لیا، کون سا ایسا مجھ سے گناہ ہو گیا کہ آج میں مصلی پہ نہ جا سکا، آج میں نماز نہ پڑھ سکا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ پروردگار کا حبیب دوسرے بیان کرتا ہے کہ دوسری چیز کہ جو بیان کی جائے گی وَتُحِبُّونَ الْمَالَ وَتَنْسَوْنَ الْحِسَابَ، کہ مال سے محبت ہوگی اور حساب کو بھلا دیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں مال جمع کرتے رہے آئے ہو اور کرتے رہو گے۔ فرعون بھی جمع کر رہا تھا اور انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا تھا اور کر رہا تھا، شداد بھی تھا، نمرود بھی تھا، فرعون بھی تھا، نہ جانے کتنی حکومتوں میں اپنی مال جمع کیے ہوئے تھے، لیکن آخرت کو بھول گئے تھے۔ آخرت کو یاد کرتے رہو اور مال بھی جمع کرتے رہو۔ پھر اس کے بعد تیسری بات اللہ کے حبیب نے فرمائی کہ تحبون المخلوق و تنسون الخالق،
پروردگار کا بھی فرماتے ہیں کہ مخلوق سے محبت انسان کرنے لگے گا، یعنی انسان سے انسان محبت کرنے لگے گا اور اللہ پروردگار خالق کو بھول جائے گا۔ دنیا سے محبت ہوگی اور آخرت کو بھلا دیا جائے گا، خالق کو پیدا کرنے والوں کو بھلا دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز اللہ کے حبیب نے فرمائی کہ تحبون المعصیہ وتنسون التوبہ، گناہ سے محبت ہوگی اور توبہ کو بھلا دیا جائے گا۔ میرے عزیزو، یہ غسل جنابت صرف اور صرف جنابت کی حالت میں ہی نہیں لیا جاتا، بلکہ جسم کو پاک کرنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ اگر ہماری نگاہوں نے نامحرم کو دیکھ لیا ہے اور لذت کی نگاہ سے دیکھ لیا ہے تو جائیے جا کر کے غسل جنابت لیجئے۔ اگر سوچ اور فکر نے ہماری غلط فیصلے کر لیے اور لذت میں چلی گئی تو جائیے جا کر کے غسل کیجئے۔ یہ صرف اور صرف جسم کا غسل نہیں لیا جاتا، بلکہ یہ اندر سے شیطانی وسوسوں کو اور شیطانی بلاؤں کو اور اپنے اندر سے نجاست کو دور کرنے کے لیے ایک غسل لیا جاتا ہے۔ کہا کہ گناہ انسان لذت کی نگاہ سے کرا جائے گا اور توبہ کو بھلا دیا جائے گا۔ تحبون القبور وتنسون القصور، قبروں کو بھلا دیا جائے گا اور بڑے بڑے گھروں سے محبت کرنے لگیں گے۔ میرے عزیزو، مخمل پہ سونے والا، گاڑیوں میں گھومنے والا اور نہ جانے اتنی اچھی اچھی نعمتوں کو حاصل کرنے والا، کھانے والا، کیا دکھائی دے گا؟ صرف اور صرف 2 گز کا ایک ٹکڑا۔ وہ بھی انسان اگر اپنی آخرت کے لیے صحیح سے نہ سنوار سکا تو کچھ نہ سنوار سکا۔ بس میرے عزیزو، اگر شہداء کے بارے میں زیادہ بیان کرنا ہو تو جائیے داستان شہداء کو پڑھیے، اور اس کے بعد انسان کو معلومات ہوگی اور پتہ لگے گا کہ شہید کا مرتبہ کیا ہے۔ شہید کا ایک خون جب زمین پر گرتا ہے تو اس کے تمام گناہ کو بخش دیا جاتا ہے، اور جب شہید راہ خدا میں جاتا ہے تو پروردگار کی حفظ و امان میں رہتا ہے۔ کتنا خوش نصیب تھا وہ ایک رئیسی کہ جو اپنے ساتھ اور کو بھی لے گیا اور مقام شہادت پہ فائز کرا گیا۔ میرے عزیزو، اللہ پروردگار ہم سب کو بھی مقام شہادت پر فائز فرمائے۔ پروردگار ہمیں وہ مقام عطا کرے کہ جو دیگر شہداء کو مقام عطا کیا۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا معبود، ہمیں صرف اور صرف وہ کام انجام کرنے کی توفیق نہ فرمانا کہ جس سے تو ناراض ہو جائے، بلکہ وہ کام عطا کرنے کی توفیق عطا فرمانا کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ اگر علم کا سمندر بھی بہا دیا جائے تو پھر بھی مجلس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے ایک شہید اور گیا، نہ شکل کا پتہ لگا نہ ہاتھوں کا پتہ لگا، صرف ایک انگوٹھی کہ جس کے ذریعے سے شہید کی شناخت کی گئی تھی کہ جس کو قاسم سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس شہید کی بھی ایک انگوٹھی کو دیکھ کر کے پتہ لگایا گیا کہ ہاں یہی ایک شہید رئیسی ہے۔ میرے عزیزو، ایک بوڑھی ماں اسی رئیسی کی، ابراہیم رئیسی کی سوگ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، پورے چاہنے والے سوگ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آسمانی بلاؤں سے 2-4 ہو کر کے زمین پر آیا اور آنے کے بعد ایک مدت گزر گئی، لوگ تلاش کرتے رہے لیکن جنازہ نہ مل سکا۔ لوگ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر دیکھ رہے تھے لیکن جنازہ بے غور و کفن ایک پہاڑی کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے جنازے کو تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد گھر پر پہنچایا۔ ماں کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی جب ایک بوڑھی ماں نے، جس سے چلنا بھی نہیں جاتا، میرے عزیزو، جس سے اٹھا بھی نہیں جاتا، دوسروں کا سہارا لے کر کے اٹھتی ہو، دوسرے کا سہارا لے کر کے چلتی ہو، جب اس نے اپنے لال کو دیکھا ہوگا تو اس کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی۔ شاید کہ کربلا یاد آ گئی ہو، شاید کہ کربلا ذہن میں آ گئی ہو۔ ارے 2 دن تک اس میرے لال کا بھی لاشا ایسے ہی پڑا رہا، ایک سیدہ کے لال کا لاشا بھی کربلا کے میدان میں بے غور و کفن ایسے ہی پڑا رہا۔ لیکن میں یہ کہوں گا اہل خانہ سے کہ آپ کتنے خوش نصیب ہے کہ آپ کے گھر سے ایک ذمہ دار مقام شہادت پر فائز ہوا۔ ارے گھر بھی لایا
گیا، غسل بھی دیا گیا، کفن بھی دیا گیا، تابوت میں بھی رکھا گیا۔ ایک ہجوم نے نماز جنازہ پڑھائی اور سب نے نماز جنازہ بھی پڑھی، قبر کے حوالے بھی کیا گیا۔ لیکن میں کہوں گا ذرا آئیے کربلا تو تشریف لے آئیے۔ ارے سیدہ کا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی تپتی زمین پر، ارے شمل کا قند خنجر نواسہ رسول کی گردن پر چل رہا تھا اور زینب دیکھ رہی تھی۔ اے ظالم، ارے میرے ماں جائے کا بھی گلا سوکھا۔ پروردگار اس مجلس کا ثواب تمام شہداء کی نامہ اعمال میں تحریر فرما۔ پروردگار شہداء کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے تمام کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تمام کے تمام واجبات کو قبول فرما، جو ان میں غلطیاں بھول چوک ہو چکے انہیں معاف فرما۔ پروردگار اس کے حلال کھانے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے بزرگوں کا سایہ خصوصی آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ سیستانی، مرجع اکرام، پروردگار ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر دائم و قائم فرما۔ ان سب کو حیات طولانی عنایت فرما۔ پروردگار اور امتحان نہ لے، حجت خدا یوسف زہرا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے حقیقی لشکر میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ حسین 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 میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے، میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، تیرے دشمنوں کی گزرتی ہے مولا تیرے دوستوں کو ستاتے ستاتے، میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے، گزرتی ہے جیسی گزاریں گے مولا، نہاری ہے ہمت نہ ہاریں گے مولا، ستم تھک گیا ہے ہوئے کند خنجر، لہو مومنوں کا بہاتے بہاتے، میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم کہیں نوح ماتم کہیں آہ زاری، سفر کربلا کا مسلسل ہے جاری، جھکے جا رہے ہیں ضعیفوں کے کاندھے، جوانوں کی لاشیں اٹھاتے اٹھاتے، ہے مولا ستم ظالموں کے، لعینوں نے ہم پر مظالم اٹھائے،
لاشوں پہ لاشیں اٹھائے چلے ہیں شہادت کا صحرا سجائے، وہ شادی کا صحرا سجاتے سجاتے مولا کے منہ جو بہنیں ہیں زندہ تو بھائی نہیں ہے ماں باپ باقی تو بیٹے نہیں ہیں، جو بیٹے ہیں باقی تو سایہ نہیں ہے، جگر کانپتا ہے بتاتے بتاتے میرے مولا ہوئی ہے۔ گھروں سے چلے تھے جو پرسے کی خاطر، وہ مارے گئے راستوں میں مسافر، کبھی جاتے جاتے جلوس عزا میں، کبھی مشہد و کربلا جاتے جاتے میرے کوئے اٹھاتے میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستمزا، گزرتی ہے جیسی گزاریں گے مولا، نہاری ہے ہمت نہ ہاریں گے مولا، میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے۔ یا حسین یا حسین یا حسین السلام علیکم